ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظیم خدمت جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کرے گی وہ ہے جمع قرآن. آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید جس طرح ایک بک کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، پیارے نبی کے زمانے میں اس طرح بک کی شکل میں موجود نہ تھا، بالکل نہیں تھا. آسمان سے وحی آتی تھی، جو آسمان سے آنے والی وحی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بلاتے جو لکھنا جانتے تھے، کاتبین وحی آسمان سے آئی وہی وحی کو لکھوا دیتے تھے، اور یہ وحی لکھی گئی چمڑوں پر، کھجور کی چھالوں پر، ہڈیوں پر، اس طرح مختلف چیزوں پر وحی لکھی گئی. اور یاد رہے کہ وحی لکھے جانے کے ساتھ ساتھ جو آسمان سے وحی آتی تھی خود پیارے نبی کو حفظ ہو جاتی اور سارے صحابہ اس کو یاد کر لیتے تھے. تو قرآن دو طرح سے محفوظ ہوا، ایک تو سینوں میں بیڈ ہوا، لوگوں نے اس کو حفظ کیا، اور دوسرے رائٹنگ میں محفوظ ہوا. پیارے نبی کی جب وفات ہوئی تو رائٹنگ میں جو قرآن تھا وہ کھجور کی چھالوں پہ تھا، چمڑوں پہ لکھا ہوا تھا، ہڈیوں پہ لکھا ہوا تھا. جنگ یمامہ جو ابو بکر صدیق کے زمانے میں ہوئی، جنگ یمامہ میں حفاظ صحابہ شہید ہو گئے. بہت سارے وہ صحابہ جن کے سینوں میں قرآن محفوظ تھا شہید ہونے لگے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابو بکر کو مشورہ دیا کہ ابو بکر کیا ہی اچھا ہوگا کہ یہ قرآن مجید جو رائٹنگ میں ہے اور کھجور کی چھالوں میں، چمڑیوں میں، ہڈیوں میں، اس کو ہم ایک کتاب کی شکل میں جمع کر دیں گے. حضرت ابو بکر کو پہلے شرح صدر نہ ہوا، کچھ سوچ کر بعد میں شرح صدر ہوا. حضرت ابو بکر نے فیصلہ کیا اور جمع قرآن کی ذمہ داری دی صحابی رسول زید بن ثابت رضی اللہ عنہ. زید بن ثابت کو اس لیے ذمہ داری تھی کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کاتبین وحی میں سر فہرست آتے ہیں. آسمان سے آنے والی وحی کا بڑا حصہ زید بن ثابت نے اپنے قلم سے لکھا تھا. حضرت زید بن ثابت کو ذمہ داری دی اور ان کے ساتھ ایک ٹیم کر دی. حضرت زید فرماتے ہیں اللہ کی قسم جمع قرآن کی یہ جو ذمہ داری ابو بکر نے مجھے دی، مجھے یوں محسوس ہوا کہ اگر ابو بکر یہ کہتے کہ زید اس پہاڑ کو یہاں سے اٹھا کر وہاں رکھ دو، وہ میرے لیے آسان تھا قرآن مجید کو جمع کرنے کے مقابلے میں. کیوں؟ اتنی بڑی ذمہ داری. ڈر رہے تھے، کانپ رہے تھے. اللہ کا کلام ہے، کہیں کوئی آیت چھوٹ نہ جائے، چوک نہ جائے. لیکن سبحان اللہ پوری ذمہ داری کے ساتھ، پوری امانت داری کے ساتھ اس کمیٹی نے قرآن مجید کو جمع کیا. اس کی الگ تفصیلات ہیں، میں تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا. اور اس طرح کتابی شکل میں قرآن مجید آیا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کارنامہ تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد یہ قرآن حضرت عمر کے پاس تھا، حضرت عمر کے بعد حضرت حفصہ کے پاس تھا، حضرت حفصہ سے حضرت عثمان نے لیا، جیسا کہ ہم حضرت عثمان کی زندگی میں بتائیں گے، اور اس کے کئی نسخے بنا کر حضرت عثمان نے عالم اسلام میں پھیلائے. اس طرح قرآن مجید جیسے سینوں میں محفوظ تھا ویسے قرآن مجید رائٹنگ میں بھی محفوظ ہو گیا. تو حضرات جمع قرآن مجید کو اکٹھا کرنا، قرآن مجید کو جمع کرنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا کارنامہ تھا. وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.